الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين حمد و صلات کے بعد معزز و محتشم و بابزی وقار، آج 2 محرم الحرام شریف ہے اور آپ سب حضرات کو اسلامی نیا سال مبارک ہو۔ 1 جنوری ہو تو سارے ہی مبارکباد دیتے ہیں، یہ میرا آپ کو مبارکباد دینا کچھ برا تو نہیں لگا؟ دینا مبارکباد دوستوں کو، احباب کو، رشتہ داروں کو کہ رسول اللہ کا، حضور کی امت کا سال نیا یہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی انتہا میں بھی قربانیاں ہیں، ابتدا میں بھی قربانی۔ پتہ چلا کہ مومن ابتدا سے لے کر انتہا تک قربانیوں کا نام ہے، اور اگر قربانیاں نہ ہوں تو پھر مومن کامل نہیں ہوتا۔ تو یار آواز ٹھیک کرو یار، بڑا عجیب جا فیل ہو رہا ہے جی بندہ کو۔ 1 محرم الحرام شریف خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ 10 محرم الحرام کو حضرت امام علی مقام کی شہادت ہے، اور جتنی تکالیف شہادت میں حضرت سیدنا عثمان غنی نے برداشت فرمائی ہیں، اتنی امام حسین نے برداشت نہیں۔ اب یہ بھی بات آپ کو عجیب لگی ہو، حضرت عثمان کی شہادت پڑھ کے دیکھ لیں آپ، لیکن شاید اس میں کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ آپ کے ذوق کی کمیاں ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت جو ذی الحج میں ہوئی ہے، کوئی ملک میں یعنی اس انداز میں کوئی یوم عثمان نہیں بنایا جاتا۔ یہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں نا تو مجھے پتہ ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہیں جن کو مناسب نہیں، یہ اچھا نہیں لگتا یہ، لیکن ہم اس عقیدے پر کاربند رہنے کے پابند ہیں، اور انشاءاللہ مرد دم تک رہیں گے
جس پہ ہمارے بزرگ رہے. اللہ. امام علی مقام اپنا سب کچھ قربان کیا. ہم ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں. حضرت عثمان نے بھی بڑی تکلیفیں برداشت کی. کتنے دنوں تک پانی نہ ملا، کتنے دنوں تک محاصرہ رہا، اور اتنا ظلم ہوا کہ اس ظلم کا اعتراف حضرت علی المرتضیٰ نے بھی کیا، اور آپ نے معاونت کی. اپنے لخت جگر امام حسن اور حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے کھڑا کیا، اور جب آپ شہید ہوئے تو حسن اور حسین کو تھپڑ مارے. پتہ چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت و اہمیت مولا علی المرتضیٰ کی نگاہ میں یہ تھی کہ تم بھی کہا حسن حسین سے کہ تم بھی زندہ تھے اور عثمان کو شہید کر دیا گیا. ساری کی ساری اپنے انرجیاں جو ہیں وہ ان کی دشمنیاں ثابت کرنے میں نہ لگائے. اللہ کے فضل سے ہمارا عقیدہ ایک متوازن عقیدہ ہے، جس میں رسول اللہ کے اہل بیت کو بھی سبحان اللہ سلام، جس میں حضور کے صحابہ کو بھی سلام. اللہ اکبر. حضرت ذی وقار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور تیرے یاروں میں نا ایک یار اور آ گیا ہے. ان کے ہوتے ہوئے سونے ڈرن دی لوڑ کوئی نہیں. یا اللہ تیرے ہوتے ہوئے کیوں ڈریں؟ فرمایا یہ میرے اسباب ہیں، یہ قانون ہے کہ اللہ رب العزت تو محافظت فرماتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے ذریعے سے. 1416 سال گزر گئے. آج کتنے؟ 1416 سال. آج بھی عمر کا نام زندہ، حسین کا نام زندہ، عثمان کا نام زندہ، علی کا نام زندہ، اور شیخ الاسلام خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر کا نام زندہ. یہ زندہ کس نے رکھا؟ اللہ نے. فرمایا میں ان پہ راضی ہو گیا ہوں بھائی، رضی اللہ عنہم، گل ختم کر چلے. میں یہ اعلان کر رہا ہوں قرآن مجید میں کہ میں ان پہ کیا ہوں؟ راضی ہوں. اگر کوئی کٹا شٹا راضی نہ بھی ہو، انہیں حضور کے صحابہ کو کوئی گالیاں بھی دے، جو دل کا بھی کالا ہو، باہر سے بھی کالا، گالیاں بھی دیتا رہے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں. جب رب راضی تو سب راضی. جو اللہ کی رضا پہ راضی نہیں، اور میں یہ اعلان آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، وہ شخصیت جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، اور خاتمہ بال ایمان ہو گیا، خاتمہ بال ایمان ہو گیا، اس جیسا کوئی ہے جی؟ اس جیسا کوئی؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لمبے قد کے آدمی تھے، لمبے قد کے، مزاج گرم تھا، مزاج گرم تھا، جرأت نہیں ہوتی تھی کوئی بول جائے. اور جتنے یہ کفار مکہ تھے، دشمنان رسول تھے، سب سے تعلقات تھے، سب سے معاملات ٹھیک تھے. نبی کریم علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے. کمال دکھایا قرآن نے، دعا کی مصطفیٰ نے. تاثیر قرآن کی ہو، دعا مصطفیٰ کی ہو، تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں، پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. ایک بی بی حضور کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دعا تو فرمائیں. حضور نے فرمایا کیا دعا؟ میری لات چھوٹی ہے. یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے متعلق صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. بھئی آپ کی ٹانگ چھوٹی، ڈاکٹر کے پاس جائیں. حضور کی خدمت، یا رسول اللہ یہ میری ایک ٹانگ
بڑی ہے مناسب. ایک چھوٹی, میں ذرا چلتا ہوں نا تو ایسے لنگڑا پن ظاہر ہوتا ہے, میں کیا کروں بھائی؟ سونے دعا کر دے, دعا کر دے. اب صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دعا کر دیں گے نا تو ٹھیک ہو جائے گی, ٹانگ پوری ہوگی. کہاں سے اجزاء آئیں گے؟ یہ بنانے والا جانے یا بنوانے والا جانے. حضور نے دعا مانگی, ٹانگ پوری ہوگی. رات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے کہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اجابت دعا, آپ کی دعا رب ذوالجلال فوراً قبول فرماتا ہے. اللہ پابند نہیں بھی کسی کا, اللہ پابند نہیں کسی کا, لیکن جو رب چاہتا ہے وہی مصطفیٰ چاہتا ہے, جو مصطفیٰ چاہتے ہیں وہی رب چاہتا ہے. امام علیہ سنت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یا رسول اللہ دعا کر دیں, میری ٹانگ پوری. حضور نے دعا کی, ٹانگ پوری ہو گئی. اتنے جائیے نا جناب لتاں باواں کو, اب وہ بھی آ کے کہتے شاہ صاحب بابا جی ہمارے لیے دعا کریں, کیا کام صحیح چل جائے. آپ ہی مجھے یہ بتائیں بندہ کیا دعا کرے؟ اگر کوئی ہڈیاں مرمت کرنے والا آگے کہ جی میرے دعا کرے, کام کمزور ہے, زیادہ ہو جائے تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ آپ بول نہیں رہے نہیں سر کہ لوگ زیادہ تر زخمی, مثلا کسی کی پنچروں کی دکان, وہ آ کر شاہ صاحب کام نہیں چلتا دعا کرو, یہی مشورہ دینا چاہیے کہ وہاں وہ برنجیا لے کے روڈ کے اوپر پھیلا دو, آگے پیچھے 1 کلومیٹر آگے 1 کلومیٹر پیچھے. کیسی بات ہے؟ یہ کہا کرو کہ یہ دعا کریں کہ جو رزق جو میرے پاس آتا ہے اس میں برکت ہو جائے, جو مال آتا ہے, جو ہدیہ آتا ہے اس میں برکت ہو. یہ نہ کہ کام زیادہ چلے, کام زیادہ چلے لوگوں کو نقصان بھی ہوگا اس میں. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا, حضور سے کسی نے کہا نا دعا کیجیے, تو اللہ کے نبی نے ایسی دعا کی کہ رب نے اس کو قبول فرمایا. لیکن رب پابند نہیں ہے, اللہ پابند نہیں ہے. رضا اور چیز ہے, پابندی اور چیز ہوتی ہے. جو کہے اللہ رسول اللہ کی بات کا پابند ہے وہ کافر ہے, تیرا اسلام سے خارج ہے. بس یہ محبت کی ادا ہے کہ محبوب بولے مالک اس کو ٹالتا نہیں ہے. محبوب عرض کرتا جاتا ہے, مالک عطا فرماتا جاتا ہے کہ تو میرا محبوب ہے, میں تیرا محب ہوں, میں مالک ہوں, میں خالق ہوں, تو مخلوق. خالق اور مخلوق کا جو ایک تعلق ہے اور یہ جو منصب ہے, یہ فرق یہ برقرار رکھنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اے اللہ مہربانی فرما, اسلام کی بقا چاہتا ہے تو اسے ایمان دیتے. کیوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ شخصیت تھے کہ حضور کو یہ پتا تھا کہ اگر یہ صاحب ایمان ہو گئے نا تو جو مکے کا سب سے بڑا دشمن ہے نا, اگر وہ ڈرتا ہے تو عمر سے ڈرتا ہے, ڈرتا ہے تو عمر سے ڈرتا ہے. اب رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, ادھر دعا سے ٹانگیں پوری ہو رہی ہیں, ادھر دعا کی اللہ مہربانی فرما, کرم فرما, اسے نہ ایمان دے دے. حضور نے دعا میں اللہ کی بات. اللہ عزت فرماتے ہیں دعا مصطفیٰ کی ہو, قبول کرنے والا خدا ہو. آپ فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا,
इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सीधे जाते हैं बहन से, देखा दाखिल हुए, बहनोई और बहन दोनों तिलावत कुरान में मसरूफ हैं। सुना कुरान, उतरा दिल में। सुना कुरान, उतरा दिल में, मारा दोनों को। बहन कहती जितना मर्जी मार ले, जो उनको देख लेता है, उनकी बोली सुन लेता है, वो किसी और का नहीं रह जाता, वो उन्हीं का हो के रह जाता है। जान जाती है तो जाए, लेकिन अब ये जो ईमान की दौलत अंदर आ चुकी है, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तलवार हाथ में पकड़ी, मैं निमट लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ। जाते हैं जनाब उमर रदी अल्लाह तआला, सीधे जनाब हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलाम जहाँ जलवा फरमा थे, तलवार लहरा, तो आज मोहम्मद को नहीं छोड़ो। सहाबा किराम ने दरवाजे के जो सुराख होते उसे देखा, उमर आ रहे हैं। सहाबा परेशान, या रसूलल्लाह उमर आ रहा है, बड़ा आज हैबत में, तलवार हाथ में। हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमज़ा बोले, कहा अल्लाह के नबी तेरी ज़ात की कसम है, आज उमर को उसकी तलवार छीन के शहीद करूँ। तलवार भी उमर की होगी, वार मेरा होगा, तलवार उसकी होगी। सस्ती आई ना गल। हुजूर ने फरमाया मेरे चचा बस, ए मेरे चचा बस। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। या रसूलल्लाह आपको शहीद कर देगा उमर। फरमाया मैंने मांग लिया है, मैंने उमर को मांग लिया। सामने सुर्ख आंखें, माशाल्लाह कद मुबारक बहुत बड़ा था, लंबा कद था, मोटी आंखें और सुर्ख रहती थी अक्सर। ऐसे नहीं आज उमर के नाम से कप कपी तारी हो जाती, आज भी उमर की जिंदगी पढ़ने से यो दोनों सारा बड़े कतराते हैं। एक बंदा 10.5 साल हुकूमत की, और ऐसी हुकूमत की कि कोई कमी नहीं छोड़ी उसमें। अल्लाह अकबर। जब दाखिल होते अंदर हुजूर ने देखा, फबा दरवाजा खोल दो। बस जैसे ही उमर अंदर दाखिल हुए, हुजूर को देखा, कैसे आए हो? बस हो गई। बस कलमा इस्लाम पढ़ा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, मुख्तसर कर रहा हूं मैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने नारे तकबीर बुलंद किया। अब कहीं से हो सकता है उड़ती उड़ती आवाज किधर पहुंची। जनाब उमर ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं इस्लाम ले आया हूँ, आए चले हरम पाक में नमाज पढ़ते हैं। हुजूर हमारा उमर अभी तक हुक्म नहीं आया। हाँ यार रसूल एक गल तो कोई नहीं ना, भी उमर भी इस्लाम ले आवे। मस्जिद हराम दे विच जाके गज वज के नमाज ना पढ़िए। हाय हाय हाय। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा अभी या रसूलल्लाह, पर इसका मतलब ये कि सबसे ज्यादा परेशानी अबू जाल की तरफ से, पहले मैं इससे बात कर लेता हूँ। सीधे अंदर से बोल रहा है चूहा, कौन? कहा उमर बाहर निकलो। क्या काम है? कहा मैं कह रहा हूं बाहर निकलो। उमर आज तेरे तेवर ठीक नहीं, तू लगता है गुस्से में है। क्या गुस्से में नहीं हो, गुस्से में नहीं हो। मेरे तेवर जिस वजह से खराब है ना, वो तुझे पता चल चुका है, जुर्रत है तुझ में निकल पाए। अब वो बड़ा बहादुर और जरी सरदार जो है बाहर नहीं निकला। या रसूल आप ना परेशान हो, मैं उसको जरा तबीयत साफ करके आया हूँ, आए चले मस्जिद नमाज पढ़।
حضور نے اس لیے مانگا تھا. اور نبی علیہ السلام نے کہا ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں عمر ہے. میری امت میں کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ مدینہ کی گلی میں جا رہے ہیں، سامنے حضرت علی المرتضیٰ، امام حسنین کریمین. بھئی ہم دیکھیں نا، صحابہ کی شان ہو تو حضور کے گھرانے کی بھی بات ہونی چاہیے. اور ویسے بھی محرم الحرام شریف شروع ہے، اور یہ میں ضمناً چند چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، ذہن سے نکل نہ جائے. یہ یکم محرم شروع ہوتا ہے نا، تو یہ جو عوام میں روش چلی ہوئی ہے کہ بیوی سے مصری نہیں کرنی، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے. کوئی اس کی ممانت نہیں، جو اس پہ عمل کرے وہ گمراہ ہے. جو کہے کہ 10 محرم الحرام تک بیوی کا حق نہ ادا کرو وہ گمراہ، اس کی کوئی شرعی ممانت نہیں ہے. اس لیے یہ بات ذہن سے قطعی طور پہ نکال دیں کہ 10 محرم الحرام تک عورت کے قریب نہ جانا، بیوی کے قریب نہ جانا، یہ گمراہ لوگوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. بات ذہن میں آ گئی. ہم 10 محرم الحرام شریف تک احترام کرتے ہیں، سوگ نہیں مناتے. سوگ منائے جاتے ہیں مرنے والوں کے، اور جن کو قرآن زندہ کہ اللہ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. عام جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ زندہ، اور شہیدوں کے سردار، جنتیوں کے سردار، نوجوانوں کے کل بھی زندہ آج بھی زندہ. حسین کل بھی زندہ آج بھی زندہ، قیامت تک زندہ پائی. تو حضرت فاروق اعظم نکلے نا، سامنے سے رسول اللہ کا گھرانہ ہی آ رہا ہے. مولا علی بھی ہیں، حسنین کریمین، جناب امام حسن بھی، امام حسین دیکھا، حضرت عمر نے دیکھا. تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر سے آپ کا ہاتھ نہ اس طرح پکڑ لیا، یعنی یہ ہاتھ یہاں سے اس طرح پکڑتے ہیں نا آپ، بیلی کے ساتھ پکڑا نا ہاتھ حضرت علی نے. تو ایک جانب یہ رہ گی، ایک جانب یہ رہ گی. ادھر امام حسن ہو گئے، ادھر امام حسین ہو گئے. پہلے نمبر پر عمر، دوسرے نمبر پر علی، اور یعنی پہلے نمبر پر حسن، دوسرے نمبر پر عمر، تیسرے نمبر پر علی، چوتھے نمبر پر حسین. نبی کے گھرانے نے عمر کو اپنے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے. اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں. اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. ادھر علی ہے، مولا علی نے ایک طرف اپنے لخت جگر امام حسن کو، دوسری جانب حسین کو، درمیان میں عمر. حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا. اب حضرت علی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں رو رہا ہوں کہ 10 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں، تو پتہ نہیں یہ میری ڈیوٹی رب نے قبول بھی کی ہے کہ نہیں، اور میرا پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں مقام کیا ہے. علی، حسین، حسن، ذرا گواہی تو دے دو. روئے جا. روتے گئے. حضرت علی نے کہا عمر آپ نے عدل کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ پر تھمے نہیں ہیں. امام حسن نے کہا آپ نے عدل کیا ہے. امیر المومنین
آپ نے عدل کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نہیں تھمے۔ پر جب حسین نے کہا نا، حسین نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ نہ رو، آپ نہ رو، حضرت مولا کائنات بول دی۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا حضرت عمر خاموش ہو گئے، گریہ زاری بند، اپنے آپ کو تسلی دی، حضرت علی کی طرف دیکھا، زاروں کی طرح رو رہے۔ حضرت علی نے کہا حسن حسین گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو جاتا ہوں۔ کس پہ؟ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ ہم گواہی دیں گے کہ عمر نے اس روئے زمین پہ عدل کیا ہے۔ جن کی گواہیاں مولا کائنات دیں، جن کی گواہیاں حسن و حسین دیں، تو پھر افسوس ہے تیری زندگی کے پہ کہ تو صحابہ اور اہل بیت کے اختلاف ہی بیان کر کے ایمان سمجھتا رہا، اس کو ایمان سمجھتا رہا۔ اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، آپ کو صرف یہ مسلک ملے گا اہل سنت و جماعت، واڑ نہیں ڈالنا، اہل سنت و جماعت کا، کہ جس میں حضور کے صحابہ کی بھی شان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، اہل بیت کی شان کو ملحوظ۔ دو طبقے اور ہیں، ایک صحابہ کا وکیل ہے، ایک اہل بیت کی محبت میں پاگل ہے، جھوٹی محبت کرنے والے۔ اور کہاں کتنے کتنے انہوں نے غلو کیا کہ حضرت مولا کائنات کو خدا بنانے تک لے گئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل بیت کی محبت میں، جھوٹی محبت میں حضور کے یاروں کو گالیاں دی۔ اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے یزید کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کوئی نہیں جی تے خوش قسمت تسی ہو جیڑے نہ یزید نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخ دے دیں ہیں تے نہ حضور دے صحابہ دی بھی ادبی کر دیں تے ساڑھے کوئی پوچھے نا۔ میرے امام اہل سنت نے فرما دیا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم اور ناؤ عطرت رسول اللہ کی۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر یہ طوفان ہے، اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو چکا ہے۔ ہوش کے ناخن لیں، آپ کی عبادات، آپ کی جتنے بھی آپ کے معاملات ہیں سارے ایک طرف ہیں۔ اگر آپ نے حضور کے اہل بیت یا حضور کے صحابہ کے کسی بھی صحابی کے متعلق، حضرت صدیق اکبر سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، حضرت ابو طفیل جو آپ کے آخری صحابی، کوئی بھی ان کے بارے میں بھونکے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگ لگ جاتی ہے لوگوں کو، کیوں لیا نام حضرت امیر معاویہ کے؟ کیا رسول اللہ کے سالے نہیں ہیں، کاتب وحی نہیں ہیں؟ کس گھر میں اختلاف نہیں ہے بتائیے؟ کون سا ایسا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں؟ اگر ان کے آپس میں اختلاف رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس پہ بحث کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ اس کے اوپر بحث کرنے کی اور باتیں کرنے کی اور لوگوں کو ثابت کرنے کی کہ انہوں نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، فلاں کیا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اے میں نے قرآن میں اعلان نہیں کیا تھا رضی اللہ عنہم، میں نے کہا تھا نا کہ میں ان پہ راضی ہوں، کیا حضرت امیر معاویہ کو خارج کیا تھا؟ امیر معاویہ کو نکالا تھا؟ فرمایا میں سب پر راضی ہوں، تو اس پر راضی نہیں رہا؟ ادھے آ جہنمی کتے، ادھر آ۔ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے اہل بیت کی شان کے بھی معترف رہیں اور حضور کے یاروں کے بھی معترف رہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ بس یہی ہمارا ایمان ہے، صدیق کو بھی سلام ہے، عمر کو بھی سلام ہے، عثمان کو بھی سلام ہے، علی پہ بھی جا قربان ہے، حسین ہمارا امام ہے۔ ہر صحابی نبی، بابا جی کس طرح فرماتے ہیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ نعرہ تو قرآن میں موجود ہے۔ رب جو فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم، میں جس پہ راضی ہوتا ہوں، اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے یہ نہیں فرماتا جاؤ 1000 روپے دی مالا پا کے آؤ۔ اللہ یہ کہتا ہے، رب کہتا ہے میں جس پہ راضی میں یہ نہیں کہ رب بندے کے ذمہ لگا جاؤ 2000 کا رومال جو ہے نا 2000 کی مالا اس گلے میں ڈال کے۔ اللہ فرماتا ہے میں جس پہ راضی ہوتا ہوں
رضی اللہ عنہم، جس پہ میں راضی ہوتا ہوں، نتیجہ کیا ہوتا ہے، جزا کیا ہوتی ہے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادینا من کان تقیا، جنت کا اسے وارث بنا دیتا ہوں، خود بھی وہ جنتی ہو جاتا ہے، جنت تقسیم کرنے کی حیثیت اہلیت بھی رکھتا ہے۔ ہر صحابی نبی محرم شروع ہے حضور کی اہل بیت کی جھوٹی محبت میں، نبی کے صحابہ سے دور کرنے والے بھی میدان میں اترتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ بتانا ہے، ہم نے انہیں پرامن یہ پیغام سنانا ہے کہ ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے صحابہ کے در کے بھی غلام ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں در کی نوکری اور غلامی نصیب فرمائے۔ اونچی آواز سے کہو آمین، اور اونچی آواز سے کہو آمین۔ انہا مطالبہ تے میں نے سبحان اللہ کہنا چاہیے، یہ دعا کر رہے ہیں دل سے۔ کہیں بھی کوئی حضور کے صحابہ کے بارے میں بولے، حضور کی اہل بیت کے بارے میں بولے، روکنے کی طاقت نہ رکھ، اٹھ جاؤ۔ یہ طریقہ تو ٹھیک ہے نا؟ وکیل صحابہ سے بھی پناہ مانگو، سمجھ آئی؟ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں نا، وہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ دو کتابڑیاں پڑھا کے مسلح پہ کھڑا کر کے یہ ہمارے امام ہیں، اور کانفرنس ہو رہی ہے سیدنا حسین کانفرنس، جس کو دو کتابڑیاں پڑھائیں اس کو امام بولا، جس نے پوری کائنات کے لیے، عالم اسلام کے لیے تن بھی لٹایا، من بھی لٹایا، سب کچھ لٹایا، اسلام بچایا۔ چو خلافت رشتہ از قرآن گسیخ، حریت را زہر اندر کام ریخت۔ اسلام کی کشتی جب ڈگمگانے لگی تو حسین میدان میں آئے۔ اب ان کے نام کے ساتھ امام لکھوانا یہ تمہیں ذرا اچھا نہیں لگتا؟ اللہ ہمیں وکیل صحابہ سے بھی بچائے، اللہ ہمیں اندر اور باہر کے اور رنگوں سے بھی بچائے۔ ہم علل اعلان محرم الحرام اور اس اسلامی مہینے کو گواہ بنا کے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں مرتے دم تک اپنے محبوب کے اہل بیت کا بھی غلام رکھ، اور اپنے محبوب کے صحابہ کے در کا بھی غلام رکھ۔ صحابہ وہ ہے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، صحابہ وہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ جن آنکھوں نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا اس آنکھ جیسا ہے جی کوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فاروق اعظم کی عدالت کے معترف کون ہے؟ حضرت مولا علی۔ کہا علی پریشان نہ ہو، عمر پریشان نہ ہو، میں بھی گواہ اور سیدوں کے سردار حسن بھی گواہ ہے، حسین بھی گواہ ہے۔ جب کل قیامت کا دن آئے گا ہم تینوں باپ بیٹا عمر تیرے ساتھ کھڑے ہوں گے، گواہی دیں گے یا اللہ عمر نے عدل کیا ہے، عمر نے عدل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر جب ملک شام سے لوٹے نا واپس، تو صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم رستے بدلو، میں ذرا اپنی رعایا سے اپنے بارے میں ویوز لینا چاہتا ہوں کہ میری رعایا میرے بارے میں کیا کہتی۔ چلتے چلتے صحرا، لکھو تک صحرا میدان، ایک کٹیا کے اندر داخل ہوئے، ایک بوڑھی عورت بیٹھی، سلام لیا، جواب دیا۔
جناب عمر بولے اماں حکومت کس کی؟ اماں نے پھکڑوائے، بڑی ناراضگی فرمائی اماں جی نے، کہا ہے ایک بندہ جس کی حکومت ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اتنا قوی عمر رونے لگ گیا، زمین پہ بیٹھ گئے۔ اماں کہنے لگی میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ کہا اماں یہ تو بتا اس نے کیا ہے کیا؟ مائی کہنے لگی جب سے اس نے منصب حکومت سنبھالا ہے ایک دن بھی میری کٹیا میں نہیں آیا۔ میاں صاحب جس دن دے تسی وزیر اعظم بنے ہو ساڈے حویلی تو آئی کو نہیں۔ یہ سوال اگر کریں تو آپ یہ بتائیں کہ بنتا جوڑتا ہے کیوں جی؟ بولو تو صحیح۔ ہم یہ کہیں میاں شہباز شریف صاحب جب سے آپ حکمران بنے ہیں حویلی تو آئی کو نہیں ہو، تو یہ ہمارا سوال بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ چھ جائے کہ ایک بی بی یہ کہے کہ صحرا میں جنگل میں میرا گھر ہے، اللہ اسے برباد کرے، جب سے حکمران بنا میرے پاس آئے نہیں۔ کہا ماں عمر کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں، اسے معاف کر دے۔ نہیں کروں گی، میں نہیں معاف کروں گی۔ بی بی بول تو صحیح، کیسے معاف کرے گی؟ کہتی 25 دینار یا 20 دینار دے پہلے، مجھے ضرورت ہے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، میں اس کی حکومت کو کیا کروں؟ بار بار مائی صاحبہ جناب امیر المومنین کہنے لگے بی بی 25 دینار میں عمر کی طرف سے دیتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کرو کل جب قیامت کا دن آئے گا اللہ سے عمر کی شکایت تو نہیں کرو گی؟ کہ ٹھیک ہے مدہ پکی۔ ابھی کھڑے ہیں امیر المومنین حضرت مولا علی المرتضی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود داخل ہوئے پیچھے کہ کہیں حضرت عمر کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جیسے اندر داخل ہو کے السلام علیکم یا امیر المؤمنین، مائی صاحب معاف کر دیں، معاف کر دیں، آپ امیر المؤمنین معاف کر دیں، غلطی ہوگی غلطی ہوگی۔ اب مائی بیچاری خود کی ماری گئی، میں نے تو اتنے غلط الفاظ عمر کے بارے میں کہے، عمر تو یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بی بی سے کہا بی بی تو ہاتھ نہ باندھ، تو میں تیرے پاس ہاتھ باندھ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیری خبر گیری نہیں لی، بس یہی مجھے میرے ساتھ وعدہ کر دے۔ 10 لاکھ مربع میل کا مالک جس کے نام سے یہود و نصارہ کانپ جاتے ہیں، ایک بوڑھی عورت کے سامنے ہاتھ باندھ کے حضرت عمر نے کہا بی بی بس مجھے تو معاف کر دے۔ کہا یہ پیسے بھی لے جاؤ۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ 25 دینار یا درہم میں واپس نہیں لوں گا، بس تو مجھے لکھ کے دے دے۔ اب کس پہ لکھوں؟ فاروق اعظم نے اپنی چادر یا اپنا کرتا پھاڑا، ایک ٹکڑا اتارا، اس کے اوپر علی سے بولا علی لکھو۔ علی المرتضی نے لکھا کہ مائی صاحبہ کو عمر سے شکوا تھا لیکن عمر نے راضی کر لیا، اب قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ شکایت نہیں کریں گی۔ حضرت عمر نے فرمایا علی اپنے سائن کرو، گواہ بنو۔ عبداللہ ابن مسعود تم بھی گواہ بنو۔ گواہ بنے یہ دونوں شخصیتیں، اور فرمایا عمر نے جب میں مر جاؤں میری قبر کے اوپر یہ ٹکڑا رکھ دینا تاکہ اللہ مجھ سے پوچھے نا، مائی قیامت کے دن میری شکایت نہ لگائے۔ یہ انصاف ہے عمر کا۔
اور جب شہادت کا موسم آیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو لؤلؤ فیروز ظالم، اس نے زہر میں بجھایا ہوا خنجر جو مارا عمر کے پیٹ میں، خون چل پڑا، عمر گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کو اٹھایا گیا، مسجد کے ایک کونے میں، کہا مجھے یہاں رکھ دو، لے جانا نہیں ابھی۔ مسجد کے کونے میں جناب عمر بیٹھے ہیں۔ امیر المومنین چلیں آپ کا علاج کروائیں، فرمایا نہ، علاج نہیں، اور اگر بر وقت طبیب آ جاتا ہو سکتا ہے عمر بچ جاتے، لیکن اپنی جان کی قربانی دی۔ مسئلہ شریعت کا کیا تھا؟ فرمایا نماز کا وقت جا رہا ہے، پہلے جماعت ہوگی، عمر کا علاج بعد میں ہوگا۔ پہلے جماعت ہوگی، نماز پڑھائی گئی، حضرت عمر کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ طبیب کو لینے کے لیے صحابہ کرام گئے۔ جب طبیب کو لا رہے تھے، رستے میں طبیب نے کہا میں نہیں جاتا آگے۔ ان کا وجہ کیا؟ کہتے عمر تو شہید ہو گئے ہیں۔ کہا اتنی دور ہو، تمہیں پتہ کیسے چلا کہ عمر شہید ہو گئے؟ حکیم کہنے لگا، طبیب کہنے لگا میں نے ایک بکری دیکھی ہے، تم مجھے لے کے جا رہے ہو، بکری کو میں نے دیکھا ہے، وہ اپنے مالک کے غیر کی فصل کو کھا رہی ہے۔ اگر عمر زندہ ہوتا تو بکری کی یہ جرت نہیں تھی۔ سمجھیں کوئی؟ ایسے نہیں حضور نے فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ فرمایا بکری غیر کی فصل کو، اپنے مالک کی غیر کی فصل کو کھا رہی تھی، اجاڑا کر رہی تھی۔ اگر عمر زندہ ہوتا تو جرت نہیں تھی اس بکری کی کہ یہ کسی غیر کی فصل کو اجاڑتی۔ عمر شہید ہو گیا ہے، اور جناب عمر کی شہادت، آپ کے پیٹ میں لگنے والا خنجر آپ کے پیٹ میں نہیں لگا بلکہ کائنات کے دل پہ لگا۔ 1416 سال گزر گئے، 10.5 سال کی وہ حکومت جو کی جناب عمر نے، اس کا ثانی آج تک کوئی دور نہ آیا۔ ہائے ہائے۔ اور جب حضرت عمر نے حضور سے پوچھا نا، حضور جب میں قبر میں جاؤں گا، فرمایا فرشتوں کے جو سوال عمر انہوں نے تم پہ کرنے ہوں گے، تم سارے سوالوں کا جواب دو۔ ساری زندگی حضور کے ساتھ جین دیا میں نوکر، مویا مٹی بھی غلام ہو سی۔ میرے مصطفیٰ نے پہلو میں سلایا، دنیا والوں کو بتایا، لجپال پریتن توڑ دے نہیں، جندی باں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں۔ اے صدیق عمر تم دنیا میں بھی میرے ساتھ، قبر میں بھی میرے ساتھ، اور قیامت کے دن بھی میرے ساتھ ہوگے۔ حضور نے فرمایا انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا، جب نبیوں کی قبریں کھلیں گی سب سے پہلے میں قبر سے باہر آؤں گا۔ اے صدیق، اے عمر، میں اکیلا نہیں آؤں گا، میں اکیلا نہیں آؤں گا۔ ایک ہاتھ میں صدیق ہوگا، دوسرے ہاتھ میں عمر و یار ہوئے، لجپال ہوئے، تا یاری لاون چسے، کافر ہے جڑا لا کے یارے پچھو آ کے ساڈی بسے، جے دید دے بدلے سونا سر چا منگے، اوتھے سر دیون کی کسے، سر دیویں تے وفا نہ منگی، سانو پیر فرید دی دسے۔ فرمایا کل قیامت کا دن جب آئے گا، ایک جانب صدیق ہوں گے، ایک جانب عمر ہوں گے، پھر کہاں چھپو گے تم؟
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج رسول اللہ کے صحابہ کا احترام کر، حضور کے اہل بیت سے پیار کر۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر دیکھنا قیامت کے دن نا، پھر مانا تو کیا مانا، پھر مانا تو کیا مانا، جلتے رہے ساری زندگی، پر جب قبریں کھلی، اللہ کا نبی قبر سے باہر نکلا، ادھر صدیق ادھر عمر، ان کیڑے پاس جانا ہے؟ کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ دائیں جانب صدیق اور حضور نے فرمایا میں اس انداز میں نہیں، میرے ہاتھ میں ہاتھ ہوگا، ادھر صدیق کا ہاتھ ہوگا، ادھر عمر کا ہاتھ ہوگا، دونوں کا میرے ساتھ ساتھ ہوگا، تو پھر جاون گے کتھے؟ ہائے 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 ہائے۔ اس لیے محرم الحرام شریف شروع ہو چکا ہے، تو بچانا ہے اپنے آپ کو کسی سے۔ ہم اس عشرے کا، اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ سوگ مناتے ہیں کون؟ جن کے مرے ہوں۔ ہمارے حسین زندہ ہے، قرآن کہہ رہا زندہ ہے، ہم تو سلام پیش کرتے ہیں، بچوں کو نہیں ڈرانا، بلکہ کہنا ہوئے دیکھو اتنے یزیدی اور اکیلا حسین، پاؤں میں لغزش نہیں آئی، بہادر بنائیں مسلمان قوم کو، بزدل نہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔